بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت کا بیان چل رہا تھا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جنت کے خزانے کی تعریف کی گئی تھی کہ جنت کا خزانہ کسے کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو صرف جنت کے اندر پائی جائیں، جنت سے باہر ان کا وجود نہ ہو۔ تو انہی میں سے یہ کلمہ بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب جنت کے باہر اس کا وجود نہ ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خزانہ جو جنت کے ساتھ خاص تھا وہ دنیا کے اندر لا کر لوگوں کو دیا، بتلایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کو سمجھنا ہے۔ دنیا کیا ہے، ہمیں دنیا کے اندر کیا کرنا ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی صحیح تعریف یہ ہے، اور ہمیں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ جنت اور جہنم کے تعارف کی جگہ ہے۔ ہمیں دنیا کے اندر رہ کر دو چیزوں کا تجربہ کرنا ہے، جنت کا بھی اور جہنم کا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے تین دنیا بنائی ہیں۔ ایک دنیا وہ ہے جہاں پر ذرہ برابر بھی ٹینشن کا، پریشانی کا، مصیبتوں کا نام و نشان نہیں ہے۔ وہاں ہمیشہ آدمی خوش و خرم رہے گا، تندرست رہے گا، بیمار نہیں ہونے کا، جوان رہے گا، بڑھاپا نہیں آنے کا، اور زندہ رہے گا، موت نہیں آنے کی۔ دوسری دنیا وہ ہے کہ وہاں ذرہ برابر بھی عیش و آرام نہیں ہونے کا، ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی ذلت خواری، ہر قسم کی مصیبتیں وہاں پر موجود ہوں گی۔ اس کا نام جہنم۔ تو ایک مقام وہ ہے کہ جہاں پر ہر اعتبار سے آدمی خوشحال رہے گا، اور دوسرا مقام وہ ہے جہاں ہر اعتبار سے پریشان حال رہے گا، اور تیسری دنیا وہ ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں کہ جہاں پر دونوں چیزیں ہیں، خوشحالی بھی ہے، پریشانی بھی ہے، مصیبتیں بھی ہیں، تندرستی بھی ہے، بیماری ہے، نوجوانی ہے، بڑھاپا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھ دی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کیوں رکھی ہیں؟ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ کوئی یہ چاہے کہ میں ہمیشہ کے لیے اس دنیا کے اندر آرام سے رہوں تو ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس کا الٹا بھی ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی انسان یہ کہے کہ میں شروع سے آخر تک، مرتے دم تک پریشان ہی رہا ہوں، تو ایسا بھی نہیں ہونے کا۔ یہ دونوں خلاف فطرت بات۔ ہر انسان کی زندگی میں حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوشی کے، کبھی غمی کے، کبھی تندرستی کے، کبھی بیماری کے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں پیدائش سے لے کر مرنے تک ہمیشہ مصیبت، عذاب کے اندر مبتلا رہا ہوں، تو وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اس دنیا کے بنانے والے نے اس انداز سے نہیں بنایا۔ یہاں بار بار ان تجربات سے گزرنا پڑتا ہے، خوشی سے، پریشانی سے، اور اس کے علاوہ دوسری تمام چیزوں سے۔ تو یہ ان تجربوں سے کیوں گزارا جا رہا؟ تو اس کا جواب وہی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آدمی جنت اور جہنم کا تعارف حاصل کرے۔ تعارف سے مراد تجربہ۔ تعارف کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آدمی زبانی تعارف کر دے۔ جنت اور جہنم کا ہلکا سا تجربہ کر لے، دنیا ہی کے اندر وہ ہلکی سی جھلک دیکھ لے، اور ہلکی سی جھلک دیکھنے کے بعد میں مومنانہ رویہ یہ ہے کہ جہنم سے پناہ مانگے اور جنت کا وہ طالب بن جائے۔
جب وہ جنت کا طالب بن جائے گا اور جہنم سے پناہ مانگے گا تو اس کے مطابق وہ عمل بھی شروع کر دے گا۔ تو یہ ہے بنیادی نقطہ کہ یہ تجربات اللہ تعالیٰ اس لیے کراتا ہے۔ مثلاً کانٹا چبھ جائے کسی کے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، تو فوراً یہ تجربہ کر لے کہ جب میں اس کانٹے کو برداشت نہیں کر سکتا تو آخرت کے اندر عذاب کو کس طریقے پر برداشت کر سکتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ اس کی زبان پر یہ الفاظ آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے پر جب اسے خوشحالی کا تجربہ ہو، عیش و آرام کا تجربہ ہو، تندرستی کا تجربہ ہو، اچھے حالات کا تجربہ ہو، تو وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کی ہلکی سی جھلک دیکھ لے، اور جو اس کے اندر تمنا ہے کہ میں اسی حال کے اندر ہمیشہ رہوں، اس کے بارے میں وہ طالب بن جائے، کوشش کرے۔ تو یہ خلاصہ ہے اس دنیا کا۔ اس دنیا کا مقصد یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اس طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک روایت ہے، لوگ اس کو اس پس منظر میں نہیں لیتے، لیکن پیغمبر نے اسی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ظہر کو ٹھنڈی کر کر پڑھا کرو۔ ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم۔ گرمیوں کے اندر ظہر کو جو ہے ٹھنڈی کر کر، جب تپش ختم ہو جائے تو اس وقت پڑھا کرو۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ گرمی کی شدت جو ہے یہ جہنم کے لپٹوں کی بنا پر ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے اس کے یہ سمجھ لیا کہ شاید جہنم جب گرم ہوتی ہے تو اس کے لپٹیں دنیا کے اندر آتی ہیں۔ یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ پیغمبر کے فرمانے کا منشا یہ تھا کہ جب تم مئی جون کی گرمی کے اندر گرمی کی لپٹیں، گرمی کی شدت اور لو کو محسوس کرو تو تمہیں جہنم کی تپش یاد آ جائے اور اس سے پناہ مانگنے لگو کہ الہ العالمین، جب ہم دنیا کے اندر سورج کی گرمی، سورج کی تپش برداشت نہیں کر سکتے جو ہم سے بہت زیادہ دور ہے، تو جہنم کی آگ کی تپش، جہنم کے عذاب کو کس طریقے پر ہم برداشت کر سکتے۔ جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ تو اس کے زبان پر یہ الفاظ آ جاتے ہیں، وہ دعا مانگتا ہے اور اس سلسلے میں وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اچھے برے حالات صرف تجربات کی بنا پر، تجربہ کرنے کی بنا پر آتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ جنت کے بارے میں قرآن نے 2 باتیں بیان کی ہے، اور بظاہر وہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، مخالف ہے۔ ایک آیت شریفہ تو یہ ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کسی انسان کو خبر نہیں ہے، کوئی انسان نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے ان کی کیا آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھ دی گئی ہے۔ جنت کے اندر جب جنتی جائیں گے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، کن کن چیزوں کے ذریعے سے کسی انسان کو معلوم نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی، کوئی انسان نہیں بدلا سکتا کہ جنت کے اندر کیا کیا نعمتیں ملیں گی۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ جنت کی نعمتیں، جنت کی چیزیں نہ تو آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، اور نہ دل پر خطرہ گزر سکتا۔ یہ روایت اسی آیت کی تشریح ہے، تفسیر ہے۔ تو اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا جب تک جنت کے اندر نہ پہنچ جائے، ہمیں جنت کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس کے بالمقابل دوسری آیت ہے، وہ اس کے بالکل الٹی ہے، سورہ محمد کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ ایسی جنت کے اندر داخل کرے گا جس کا تعارف، جس کی پہچان اسے پہلے کرا دی گئی ہے۔ یہاں پہچان سے مراد وہی تجربہ، یعنی جنت میں جنتی جب جائیں گے تو جنت سے پہلے جو جنت میں نعمتیں ملنے والی ہیں ہر قسم کی، تو ان کی پہچان انہیں پہلے کرا دی گئی ہے۔
تو اس کے معنی ہے کہ وہ جنت کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے، جنت کے اندر جو تجربات انہیں یا نعمتیں دی جائیں گی. اور اسی کی تائید ایک آیت سے بھی ہوتی ہے، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ جب بھی کوئی نعمت ان کے سامنے لائی جائے گی، رزق لایا جائے گا، اور اس رزق سے مراد دونوں رزق ہیں، مادی رزق بھی ہے، روحانی رزق بھی ہے، کہ جب یہ لایا جائے گا ان کے سامنے، وہ دیکھیں گے اور ظاہر میں کھائیں گے تو اس وقت وہ کہیں گے کہ رزقنا من قبل، کہ یہ تو ہم اس سے پہلے دنیا کے اندر بھی تجربہ کر چکے ہیں، دنیا کے اندر بھی کھا چکے ہیں، دنیا کے اندر بھی دیکھ چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ انہیں ان سے ملتی جلتی چیز دی جائے گی، وہ کوئی غلط نہیں کہنے گے، وہ بالکل صحیح کہیں گے. وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان سے ملتی جلتی چیز دی جائے گی. اس آیت کی روشنی میں بعض علماء نے دنیا اور جنت کو سمجھانے کے لیے یہ الفاظ بولے ہیں، اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ یہ دنیا اور جنت، یہ دونوں دنیا متشابہ ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے متشابہ ہیں. بس فرق یہ ہے دونوں دنیا کے اندر کہ یہ دنیا جو ہے ناپائیدار ہے، فانی ہے، اور اس کی ہر چیز ناقص ہے، اور دوسری دنیا جو جنت کے اندر ملے گی وہ پائیدار ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی ہر چیز مکمل ہے، کامل ہے. بس یہ فرق ہے. تو ناقص اور کامل کا فرق ہے، فانی اور ابدی کا فرق ہے، پائیدار اور ناپائیدار کا فرق ہے، لیکن ملیں گے وہی چیزیں. تو اس سے وہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہاں ہمیں دنیا کے اندر دونوں چیزوں کی ہلکی سی جھلک دیکھنی ہے. کامل جھلک تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے نہ جنت کی دیکھ سکتے نہ دوزخ کی دیکھ سکتے. البتہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے حالات کے اندر رکھ دیا ہے، ایسی دنیا کے اندر بھیج دیا ہے کہ وہ ہلکی سی جھلک دونوں کے بارے میں دیکھ سکتا ہے. اور اس کا واحد منشا وہی ہے کہ آدمی ایک سے اجتناب کرے، ایک سے پناہ مانگے، اور دوسرے کے بارے میں وہ طالب بنے، اس کے بارے میں کوشش کرے، دعا کرے، اور اس جیسا بننے کی کہ جو صلاحیتیں جنت میں جانے کے لیے اس کے اندر وہ پیدا کرے. تو دنیا کا ایک منشا یہ بھی ہے. اس کے روشنی میں اگر ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو کامل طریقے پر، اور میں نے بتلایا تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی جو روح ہے اور اسپرٹ ہے وہ یہی ہے کہ خوف اور غم کو ختم کر دینا. یہ اپنی آخری اور کامل صورت کے اندر تو جنت کے اندر ہوگی، بالکل ختم کر دیا جائے گا. کیونکہ جنتیوں کے بارے میں یہ آتا ہے قرآن شریف کے اندر کہ جب وہ قدم رکھیں گے جنت کے اندر، سب سے پہلے ان کی زبان پر یہ جملہ ہوگا کہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، خوف اور غم کو ہم سے دور کر دیا اور ہمیں ایسی جگہ پر لا دیا ہے، ٹھکانہ بنایا ہے کہ جہاں پر یہ دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں مکمل طریقے پر. تو یہ جنت کی صفت ہے، جنت کا خزانہ ہے، یہ دونوں صفتیں. دنیا کے اندر یہ دونوں چیزیں ختم نہیں ہو سکتی. جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے بتلایا تھا کہ پیدائش سے لے کر موت تک خوف اور غم انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا. لیکن ہمیں یہ تعلیم دی ہے اس حدیث کے روشنی کے اندر کہ ہمیں دنیا ہی کے اندر اس کا ہلکا سا تجربہ کرنا ہے. جو ہمیں جنت کے اندر یہ صفت کامل طریقے پر ملے گی تو ہلکی سی جھلک ہمیں دنیا ہی کے اندر دیکھنی ہے کہ خوف اور غم کس طریقے پر ختم ہو سکتا ہے. تو اس کا طریقہ لا حول ولا قوت الا باللہ میں بتلایا گیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب تلفظ کرنا نہیں ہے کہ تلفظ کر لیا جائے تو یہ
خوف و حزن خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ اپنے تمام مسائل کو، اپنی تمام پریشانی اور مصیبتوں کو اپنے اوپر نہ لے کر خدا کے حوالے کر دینا۔ مصیبتیں اور پریشانی وہ آئیں گی، لیکن اپنے شعور کو آدمی اتنا بلند رکھے کہ خدا کے حوالے کرے انہیں، اور پھر خدا سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل کا حل فرما دے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ایک اعتبار سے حل کسی ٹینشن ہوگی، ہلکا سا غم ہوگا، لیکن جب آپ خدا کی قدرت پر غور کریں گے، خدا کے کمالات کے اوپر دیکھیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ وہی مسبب الاسباب ہے، وہی سبب پیدا کرتا ہے، وہی مسائل کا حل کرتا ہے، تو ایک گونا آپ کو سکون مل جائے گا، خوف و غم سے نجات مل جائے گی۔ اور یہ خدا پر بھروسہ کرنا ہے، اور خدا ایسا نہیں کرتا کہ کوئی بندہ اگر بھروسہ کرے تو اس کے بھروسے کو وہ توڑ دے۔ خدا کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ، بندہ جس طریقے پر میرے ساتھ گمان کرتا ہے تو اسی کے مطابق میں عمل کرتا ہوں۔ تو اگر آپ یہ تصور کریں کہ مسائل بھی خدا کی طرف سے ہیں اور حل بھی وہی کرنے والا، اور پھر اس کے لیے دعا کریں، تو آپ خود دیکھیں گے اس کا تجربہ کہ وہ بڑے سے بڑے مسائل ایسے حل ہو جائیں گے کہ آپ کو بہت زیادہ حیرت ہوگی کہ کس طریقے پر یہ حل ہوئے۔ تو یہ مقصد ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا، اور اسی کو پیغمبر نے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کہا ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اس کا تجربہ کرنا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔